الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ پورا مجمع گونجنا چاہیے، ذرا زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم،
عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور ماؤں، قرآن کریم کی 2 آیات شریفہ کا اور ایک حدیث پاک کا سہارا لیا ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہم تمام کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ دوسروں تک پہنچانے کا درد نصیب فرمائے۔ بہت برسوں کے بعد سورت شہر سے ملا ہوا آپ کا یہ کوساڑ آواز حاضری ہوئی۔ پہلے آیا تھا تو پترے کی مسجد تھی، اور اب دیکھو تو ماشاءاللہ لگ رہا ہے ہندوستان کی عمارتوں کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ جن لوگوں نے اس پر محنتیں کی ہیں، پیسہ دیا ہے، وقت دیا ہے، دعائیں دی ہیں، اللہ ان سب کی دنیا اور آخرت دونوں چمکا ہے۔ خاص کر اس مبارک موقع پر مجھے ہمارے عزیز دوست حضرت مولانا عباس صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد بہت آتی۔ یہیں پر پروگرام تھا، ہم اوپر سٹیج پر ساتھ بیٹھے تھے۔ جب میں پچھلی بار آپ کی بستی میں آیا تھا، ابھی عصر بعد میں مولانا کی قبر پر حاضر ہوا، آواز تو 7-8 برس ہو گئے، مگر ابھی پچھلے سال 15ویں شعبان پر جب لاک ڈاؤن نہیں تھا تو ہم دونوں سگرام پورے میں ایک ہی سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آج وہ اللہ کی جنت میں پہنچ گئے۔ بخدا بہت خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ کسی نے کہا، بہت صحیح کہا ہے، بخدا بہت خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ سب مل کر آمین کہو، اللہ ان سے پوری طرح راضی ہو جائے۔ ایسے ان کے بھائی حضرت مولانا یوسف صاحب کی اہلیہ، ان کی والدہ، اور بہت لوگ چلے گئے۔ جو بھی لوگ کورونا میں شہید ہو گئے، آسمانوں سے اعلان ہے، یقین مضبوط کرو، یقین کی کمزوری کا مسئلہ ہے۔ امت میں یقین کی کمزوری ہے، یقین مضبوط کرنے کا معاملہ ہے۔ آسمانوں سے جب ایک بات کہہ دی جائے کہ المیت فی ذات الجنب فہو شہید، جو کورونا میں انتقال کر گیا وہ شہید ہے، بات ختم ہو گئی۔ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ ہے اللہ کے ہاں ان لوگوں کا۔ بے شمار مسلمان شہید ہو گئے اس بیماری میں۔ یہ کورونا اور کووڈ-19 یہ ابھی کا نیا نام ہے، ڈاکٹروں کی زبان میں پرانا نام اس کا نیمونیا ہے، نیمونیا، اور اس کا عربی نام جو ہے حدیث میں آیا ہے ذات الجنب، جس میں پھیپھڑے میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، آکسیجن ڈاؤن ہوتا جاتا ہے انسان کا، اس لیے اس میں تکلیف ہوتی ہے، تو شہیدوں کا درجہ اللہ نے بتلایا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے آپ حضرات کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جہاں بسایا ہے وہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ یہاں ہم کو ایک مدت کے لیے رکھا ہے جنت کی تیاری کرنے کے لیے۔ یہ کسان اور فارمر آدمی کھیت میں اور فارم میں پوری تیاری کرتا ہے، اس کے بعد دانہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد پانی پلاتا ہے، تب جا کر 6-8 مہینے کے بعد یا سال کے بعد وہ فصل کاٹنے کی تیاری کرتا ہے اور اس کو پھل ملتا ہے 1 برس کے بعد۔ ایسے ہی اللہ نے جنت کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا ہے کہ جنت کی تیاری کر کے آؤ، اس دنیا کو کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کرو گے۔ پورا مجمع زور سے بولو بے شک، اس سے بہتر اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی۔
میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، جنت وہ جگہ ہے جہاں موت کا نام نہیں۔ دنیا میں موت ہے، بادشاہ کو بھی ہے، فقیر کو بھی ہے، مالدار کو بھی ہے، غریب کو بھی ہے، امیر کو بھی ہے، فقیر کو بھی ہے، گورے کو بھی ہے، کالے کو بھی ہے، ہر ایک کے لیے۔ مگر جنت میں موت نہیں، جنت میں بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، ایک بال سفید نہیں ہوگا انسان کا، کمر ٹیڑھی ہونے کا سوال نہیں، تو جنت میں موت بھی نہیں، جنت میں بڑھاپا بھی نہیں۔ بڑھاپا تو بڑی بیماری ہے، اللہ نے فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ جنت میں جانے کے بعد ہلکا سا ہیڈ ایک، سر کا درد بھی نہیں ہوگا، ہلکا سا۔ دنیا میں انسان سر کے درد کو لے کر بھی دوڑتا رہتا ہے، مگر اس کو تکلیف ہے کہ میرے سر میں درد، پریشان ہے وہ۔ اللہ فرما رہے چھوٹی سی بھی بیماری جنت میں نہیں ہوگی۔ فرمایا اہل الجنت لا یبولون ولا یتغوطون، جنتیوں کو پیشاب بھی نہیں آئے گا، پیٹ سے ناپاکی نہیں نکلے گی، بدبو نہیں، گندا پسینہ نہیں، کھانے کے بعد بیکٹیریا پیدا نہیں ہوگا، بیکٹیریا کا بھی سوال نہیں کہ منہ میں بدبو آئے، اور ایک ڈکار آئے گی انسان کو، ڈکار شاندار، وہ بھی مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اور کھانا ایسے ہی ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی، نو سلیپ ایٹ آل۔ انسان جنت میں تھکان محسوس نہیں کرے گا، he will never feel tiredness، وہ ٹائرڈنس اور تھکان کو محسوس ہی نہیں کرے گا، لہذا نیند آنے کا سوال نہیں۔ جنت مزے کرنے کی جگہ ہے، جنت تھکنے کی جگہ نہیں۔ یہاں اللہ کے دین کے لیے محنت کر لو، قربانیاں دے دو، پھر مزے سے آرام کرو جنت میں جا کر۔ جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی، جنت میں لڑائی جھگڑے نہیں، جھوٹ اور غیبت نہیں، تہمت نہیں، گناہ نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، پولیس کی کچہریاں نہیں، جیل خانے نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ مکان کا معاملہ ہے تو جنت میں ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور بیچ میں مشک کی خوشبو کا گھاڑا ہوگا۔ آواز میں آپ کی بستی میں کہیں مکان کا کام چل رہا ہو تو ذرا سیمنٹ کنکریٹ کو سونگھ کے دیکھو آپ، خوشبو آتی ہے اس میں سے، مکروہ تحریمی جیسی بو آئے گی اندر سے۔ مگر جنت میں ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور بیچ میں مشک کی خوشبو ہوگی، اور وہ بھی سونا جنت کا۔ آپ سوچ لو، دنیا کا سونا چوری ہو جاتا ہے، اس میں لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، 18 کیرٹ کا دیتے اور 24 کیرٹ کا کہہ رہے ہیں کہ 24 کیرٹ کا ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، پیور چاندی نہیں ملتی، ملاوٹیں کی جاتی ہے، اس میں کیمیکل مکس کیا جاتا ہے، اور وہ جنت کا سونا اور چاندی ہوگی، اور بیچ میں مشک کی خوشبو ہوگی، وہ بھی جنت کی ہوگی۔ دنیا میں مشک کی خوشبو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ ہرن کے پیٹ سے نکلتا ہے کستوری، اس سے اصلی مشک بنتا ہے، لاکھوں روپے میں 1 تولہ ملتا ہے، لاکھوں روپے میں، اتنا وہ بھی، یہ دنیا کا مشک ہے، اور وہ جنت کا مشک ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یہ رہنے کے لیے مکان، موسم ایسا ہوگا، موسم
کہ کبھی بھی سویٹر پہننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، زیادہ سردی بھی نہیں تو زیادہ گرمی بھی نہیں، درمیانی موسم ہوگا، انسان کو بھائے گا، مزے اڑائے گا وہ۔ یہاں زیادہ سردی ہوتی ہے تو ہم لوگ گرمی کی طرف بھاگتے ہیں، تاپڑی کرتے ہیں، اور زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پنکھے اور ایئر کنڈیشن کی طرف بھاگتے ہیں، ٹھنڈک کی طرف بھاگتے ہیں۔ بارش ہو، کیچڑ ہو، سیلاب ہو تو بھی ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ جنت میں ایسی کوئی شکل نہیں ہو، فل فل پوائنٹ ہوگا، فل فل پوائنٹ، اور یہ ان لوگوں کو ملے گا، بولو انشاءاللہ اللہ جن سب مسلمانوں سے راضی ہو جائے۔ انسان کے اندر میں ایک خواہش ہے کہ مجھے ایسی زندگی مل جائے جہاں فل فل پوائنٹ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ذرا زور سے بولو، بے شک زور سے، وہ اللہ نے جنت میں رکھی۔ یہ تو ہو گیا مکان، آپ کی بلڈنگ جنت میں، ہیرے جواہرات اور لولو اور مرجان کے بنے ہوئے محلات ہوں گے جنت میں۔ سواریاں اتنی تیز رفتار سواریاں، حدیث پاک میں ہے کسی کھلے میدان میں کھڑے رہو جہاں کوئی جھاڑ نہ ہو، کوئی عمارت نہ ہو، اور اس کھلے میدان میں آسمانوں پر نگاہ پھینکو، کسی جوان کی نگاہ پھینکو، فرمایا پہلی نگاہ لاکھوں مائل جہاں دور ہوگی، جنت کی سواری کا پہلا قدم وہاں ہوگا، اس کے بعد بھی دل میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، یہاں ایکسیڈنٹ کا خطرہ۔ باردولی کے پاس واکانیر گاؤں ہے، بہت نیک آدمی حافظ محمد کلی ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے۔ بلیشور میں ہمارے عبدالسلام بھائی ہیں، ان کے جوائیں ہوتے تھے، وہ دعوت و تبلیغ کے کیڑے تھے، وہ حیات ہیں، ان کے داماد تھے۔ وہ موت کا وقت لکھا ہو تو آدمی 1 سیکنڈ میں دنیا سے جا کر جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ جنت میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو، کوئی پریشانی نہیں، اور خوبصورتی اتنی خوبصورتی ہوگی، چاہے دنیا میں آپ کا کلر کتنا ہی کالا ہوگا، مگر بولو بے شک زور سے بولو، ایمان اور اعمال جس کا جتنا زیادہ ہوگا، بولو بے شک وہ اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ دنیا میں خوبصورتی اور کالاپن یہ پریکشا کے لیے دیا گیا ہے کہ جس کو کالا رنگ دیا وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، اور جس کو خوبصورت رنگ دیا وہ کہیں اتراتا تو نہیں، وہ گھمنڈ میں تو مبتلا نہیں ہو رہا ہے، وہ اس کی اس طرح پریکشا کر رہا ہے۔ مالدار کی پریکشا مال میں تو غریب کی پریکشا پریشانیوں میں۔ یہ جنت کی سواریاں ہوں گی، کھانا پینا ایسا مسلمانوں ذرا کان کھول کے سن لو، دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ نے ساری زندگی بھی ٹیسٹ لیا ہو کھانے کا، ان سب کو جمع کر دیا جائے تو بھی جنت کے ایک پھل کے برابر اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ آپ سوچ لو، حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، ایک پھل ہوگا ایپل کی طرح یا نارنگی کی طرح، فرمایا اس ایک پھل میں 70 چیڑیاں ہوں گی، اور ہر چیڑی میں 70 الگ الگ مزہ ہوگا، اور جو مزہ ایک چیڑی میں ہوگا، اللہ کی قسم کسی دوسری چیڑی میں وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ دوسرا ہی مزہ ہوگا۔ یہ بدلہ ہوگا نیک اعمال کا۔ گوشت کھانے کا ارادہ ہوگا، مختلف قسم کے جانور چرتے ہوں گے جنت میں، پرندے ہوں گے، ارادہ ہوگا کہ اس کو کھانا ہے، 1 سیکنڈ میں کھانا پک کر تیار ہوگا، 1 سیکنڈ ارادہ ہوا کہ دوسری سیکنڈ میں وہاں کھانا حاضر ہوگا۔ دنیا میں تو کتنے جھمیلے، پہلے پیسے کماؤ، پھر سب خرید کے لاؤ، پھر گھر والے اس کو پکائیں گے، پھر وہ دسترخوان پر جائے گا، پھر انسان کھائے گا، پھر پیشاب، ناپاکی، اور سب سے اچھی چیز بنا تو خون، اور خون بھی کتنا خراب، دیکھ لو، آپ سن لو ذرا، کہ اگر آپ نے وضو کیا ہے اور ٹھوکر لگ گئی
اور وہ خون باہر نکل گیا تو آپ کے وضو کو توڑ دے. جو اچھی چیز ہے اس کا یہ حال ہے. جو کچھ دیا گیا ہے ایک معمولی سی چیز دی گئی ہے، نعمت. اسی لیے فرمایا گیا کہ اتراؤ نہیں جنت دنیا پر، دنیا تو فانی ہے، آپ بھی فانی اور دنیا بھی فانی. جنت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. اور جس جھاڑ اور جن درختوں پر اور جن ٹریز پر یہ پھل فروٹ لگے ہوں گے، ایک جنت کا درخت ایسا ہے، حدیث میں ہے طوبہ نام کا، یوں تو بے شمار ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے غرست بکرامتی ربی فرمایا میں نے اپنے عزت والے ہاتھ سے اس کو بویا ہے اور وہ ہر مومن کے لیے بویا ہے. چلو دوبارہ زور سے انشاءاللہ بولو، پیچھے والو، دائیں والو، بائیں والو، آگے والو، بیچ والو، ماں بہنیں اپنی اپنی جگہ پر بولو اللہ اس درخت کو بھی ہمیں نصیب فرمائے. وعدہ بالکل پکا. ذرا زور سے بولو. بے شک میں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی نہیں، ایک بار بھی جھوٹ نہیں بولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ ثابت نہیں، تو خالق و مالک کی وہ کس طرح جھوٹ بولیں گے؟ وہ جھاڑ اس کا نام ہے طوبہ. اس کے نیچے کا یہ عالم دیکھو، یہ جھاڑ ہے، یہ میرا ہاتھ دیکھ لو آپ، یہ جھاڑ کھڑا ہے. اس کو اردو میں نیچے کے حصے کو تنا کہتے ہیں، اندر جڑیں ہیں، جڑوں کے اوپر تنا ہے، جس کو گجراتی میں تھڑ کہتے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ جھاڑ میں معراج کے موقع پر دیکھ کر آیا ہوں. فرمایا میں اس کی ڈالیاں کہاں تک پہنچی ہے میں اس کا ذکر نہیں کرتا ہوں. جھاڑ جس تنے اور تھڑ کے اوپر کھڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں، تو ان میں سے حضرت علی کو خطاب کر کے فرمایا اے علی، تیرے پاس یہ 5 برس کا جوان اونٹ ہے، تو اس کے نیچے سے چاروں طرف گولائی میں دوڑانا شروع کر دے. یہ تیرا جوان اونٹ دوڑتے دوڑتے بوڑھا ہو جائے، یہ مر جائے اور اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے. اللہ کی قسم اتنی لمبی مدت بھی اس کی گولائی میں دوڑتا رہے گا، اللہ کی قسم اس جھاڑ کا ایک چکر کاٹ نہیں سکتا. ایک جھاڑ کا یہ عالم ہے. تو سوچ لو وہ جھاڑ کی لمبائی چوڑائی کہاں. یہ تو ایک جھاڑ ہے، کئی 100 کلومیٹر دور تک جائے گا. آپ سوچ لو ایک جھاڑ. کشمیر جانا ہوتا ہے، آپ لوگ میں بھی کوئی بیٹھا ہوگا جو گیا ہوگا، اور اس کو معلوم ہوگا کہ کشمیر کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا. کسی فارسی شاعر نے کہا تھا اگر فردوس بر زمین است ہمینست تو ہمینست تو ہمینست. اگر جنت الفردوس دنیا کی کہہ رہا ہوں، دنیا کی جنت الفردوس کوئی ہے تو یہ کشمیر ہے، کشمیر ہے اور کشمیر ہے دنیا کی جنت. خوبصورت وادیاں، خوبصورت پھل. مسلمانوں وہاں کا شہد چکھو آپ، اور ہماری دنیا بھر کا شہد چکھو، آسمان و زمین کا فرق ہے. آپ وہاں کے شہتور کو، جو جس کو گجراتی میں ہم شہتورا کہتے ہیں، وہ کھاؤ، اور گجرات میں کہیں مہاراشٹر یا کہیں سے آ کر بکتا ہو، آپ اس کو کھاؤ، آپ یقین نہیں مانو گے آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے. اتنا میٹھا، اتنا میٹھا، شہد سے زیادہ میٹھا ہو. تو میں وہاں بیٹھ کر، وہاں سے جہلم ندی جاتی ہے، اتنا گھٹنوں تک پانی ہوتا ہے، اس کے بیچ میں پتھر ہوتے ہیں، چاروں طرف خوبصورت وادیاں. میں اللہ کو یاد کر کے اللہ کو کہتا ہوں اے اللہ، تو نے یہ کشمیر کی سرزمین اتنی خوبصورت بنائی ہے، تو تیری جنت کتنی خوبصورت ہو. وہاں جا کر آدمی اللہ کی یاد میں گم ہو جائے، نہ یہ کہ وہاں جا کر گناہ کرے، عیاشی کرے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، دنیا ایک نمونہ دی ہے کہ اس نمونے کو دیکھ لو. حکم کے مانے بغیر، جبکہ تم نے پیدائش سے پہلے کوئی حکم نانا نہیں ہے، تو اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے. ذرا زور سے دوبارہ ایک بار زور سے بے شک بولو، اگر حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت دے گا کہ نہیں دے گا؟
پکا وعدہ. جنت کا بیان کرنے چاہیے تو 3 گھنٹے چاہیے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے، یہ تو ہوگا جنت کا ہلکا سا نظارہ. ان میں جو بیویاں ہوں گی جنت کی حوریں، ان کا حال یہ ہوگا کہ انہوں نے اگر کپڑا پہنا ہوگا جنت کے 70 جوڑی کپڑے پہنے ہوں گے تو بھی ان کے بدن کا رگوں میں دوڑتا ہوا خون نظر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت کی حور کا دوپٹہ دنیا والوں پر صرف تھوڑی دیر کے لیے کھول دیا جائے، یا فرمایا وہ تھوک دے 7 کھارے سمندر میں، تو اللہ کی قسم 7 سمندر میٹھے ہو جائے. آپ سوچ لو. تو یہ تو ہوگی جنت کی حوریں. آگے سنو، جو ہمارے نکاح میں تھی دنیا میں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ماں بہنیں اب ذرا دھیان سے سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں یہ عورتیں اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی جنت کی حوروں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے کلمہ پڑھا ہے، یہ مدرسے گئی، یہ اسکول گئی، یہ بالغ ہونے کے بعد اپنے شوہر سے شادی کی، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، اس نے تلاوت کی، ذکر اللہ کیا، درود شریف پڑھا، استغفار پڑھا، آخرت کی تیاری کی، مہمانوں کا اکرام کیا، مہمانوں کا کھانا کھلایا، شوہر کے، بچوں کے، تیرے ماں باپ کے سب کے کپڑے دھوئے، برتن مانجے، مہمانوں کو کھانا کھلایا، مسافروں کو کھانا کھلایا، گھریلو کام کاج کیے، اور اس میں ذرا سا بھی کچھ گڑبڑ ہو جائے تو کڑوی کسیری سنی جنت کی ہوڑوں نے کچھ نہیں سنایا. گجرات والے دیکھیں گے نہیں، ذرا کچھ دماغ میں کھوپڑی ہٹ جاتی ہے تو 1.5 من کی سناتے بیویوں، کلو کی تو بات ہی نہیں، 1.5 من کی وہ بیچاری سنتی ہے، برداشت کرتی ہے. تو فرمایا یہ بدلہ ملے گا، جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی وہ. انہوں نے بیماریوں پر صبر کیا ہے، بچوں کی پیدائش پر، بچوں کو جننے میں جو تکلیفیں ہوئی ہے وہ تکلیفیں انہوں نے محسوس کی ہے. جنت کی حوریں تو ایسے ہی تیار کر دی گئی، انہوں نے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی. عرض کرنے کا منشا یہ ہے وہ جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی. میں ابھی گجرات کے کاٹھیاواڑ کے علاقے میں گیا تھا رمضان سے پہلے. اتفاق سے ایک جنت کا ذکر چھڑ گیا، تو اس کو بیوی سے زیادہ بنتی نہیں ہوگی. تو مجھے بیان میں کہتے کہ بابا અહીં તો બયાન કર્યું બીજી જગ્યા બહારનું બયાન ના કરશો એમ કેમ કે અહીં ઓછું માઠું ખાધું કે તઈ બી માઠું ખાવા આવશે. મેં કહ્યું તઈ માઠું ના ખાશે, ગભરાઓ નહીં. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ جنت بالکل فل فٹ پوائنٹ ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ نے 100 درجات بنائے، 100 درجات. اور اس میں سب سے ٹاپ لیول کی جنت جنت الفردوس ہے. چلو دل سے آمین کہہ دو، اللہ ہم سب کو، پوری امت کو نصیب فرما دے. جو جتنا چاہت کرے گا نا اللہ چاہت پر فیصلہ کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ جنت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا میں تمہیں موت دوں گا اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. ابھی صرف جنت پر بیان کروں گا تو اسی میں ختم ہو جائے گا. اس کا تفصیل سے بیان سننا ہو تو آپ کو ہر سوموار کو مینارہ مسجد بھاگل سورت مینارہ مسجد کو آنا پڑے، وہاں مجلس ہوتی 1.25 گھنٹے. ابھی حدیث کا بیان چل رہا ہے، دوائیں اور اس کا اسلامی طریقہ. آج بھی جو بھینکر یہ بیماریاں ہیں اس کا علاج اللہ نے 1500 سال گئی بتلائی ہوئی بیماریوں میں.
مجھے 2005 میں پریشر آیا تھا، 2005 میں وہ 21 دن وہ عمل کیا، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں آج تک وہ دوبارہ واپس نہیں آیا۔ وہاں علاج کا بھی کام ہوتا ہے، روحانی علاج، زیادہ تر دواؤں کا کام ہوتا ہے۔ بھینکر خطرناک بیماریوں کے لیے آؤ، لوکل بیماریوں کے لیے اپنے ڈاکٹروں سے ملاقات کر لو۔ میں 3 گھنٹے میں 100 سے لے کر 125 پیشنٹ کو جو ہے لکھ کر دیتا ہوں دوا، اور ایک ہی بار آنا ہے، دوبارہ آپ کو آنا نہیں ہے۔ پابندی سے کرنا ہے اور پابندی سے پرہیز کرنا ہے، یہ 2 چیزیں کرو گے آپ کو اللہ وہ کورس پورا ہوتے ہی بیماری سے باہر نکال دے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ وہ جنت کا تفصیلی بیان سننا ہو تو اس کے لیے مستقل وقت نکالنا چاہیے۔ ہر سوموار کو وہاں مجلس ہوتی ہے، پورے شہر میں سے لوگ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم گاڑیاں لے کر دنیا بھر کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں۔ یہ بھروچ ضلع نے سورت ضلع والے وہ بمبئی تک بائک لے کر چائے پینے جاتے ہیں۔ اس ہوٹل کا نام کیا ہے؟ فاؤنٹن، چائے پینے کے لیے۔ آپ سوچو تو صحیح، یہ بیوقوفیوں نہیں تو اور کیا ہے، چائے پینے کے لیے، اور پھر ہریفائی کرتے ہیں۔ اور کئی جگہ ایکسیڈنٹ ہوئے اور اس میں انتقال کر گئے۔ ابھی 2 نوجوان پانولی کے انتقال کر گئے 2-3 سال پہلے۔ وہاں سے آتے ہوئے وہ ہریفائی کر رہے تھے، کمپٹیشن، اس میں ایک بس کے نیچے آ گئے۔ یہ چھچوڑا پن ہے، یہ سب اچھی چیز نہیں۔ علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑو، بہت علماء آتے ہیں، آپ کو جہاں جس کے ساتھ دل لگے اس کی مجلس میں جاؤ، مگر دین کی صحبت میں رہو۔ آپ اللہ کے محبوب بندے بن ہی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ علماء کی مجلس کو اختیار نہیں کرو۔ یہ تبلیغی جماعت میں جتنے لوگ لگے ہیں آپ ان سے پوچھ لو یہ پہلے کیسے جاہل تھے۔ یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی رنگ دے دیا۔ خانقاہوں میں جتنے لوگ، یہ یاسین بھائی کے آیا ہوں میں آج، یہ یاسین بھائی کو ہی پوچھ لو، ان کے بھائی ابھی جماعت میں جا کے آئے، کیا نام ہے ان کا؟ یامین۔ وہ ان کو پوچھو، یاسین بھائی کو پوچھو، وہ کتنی مجلسوں میں بیانوں میں آ کر اس کے لیے دعا کرانے کے لیے کہتے تھے۔ دیکھو آج دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے، تو آج دیکھو ان کا حال کیسا ہے، بدل گئے، چینج ہو گئے۔ عالموں کی مجلسوں کو لازم پکڑو۔ اب چند برس دنیا کو باقی، پھر یہ مجلسیں بھی آپ کو ملنے والی نہیں، کیونکہ قیامت بالکل سروں پہ آ گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُمْ۔ اب ذرا دھیان سے سنو، میں دوسرے ٹاپک پہ آ رہا ہوں۔ جنت میں جانا ہے، جنت کا بیان دیا، اب اللہ تعالیٰ کیسے جنت میں لے جائے گا، کیسے زندہ کرے گا دوبارہ۔ فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تم کو ماں کے پیٹ سے پہلی بار پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہی اللہ، زور سے بولو بے شک قیامت کے دن قبر کی مٹی سے زور سے بولو بے شک دوبارہ زندہ کرے گا۔ ذرا زور سے بولو نا بے شک۔ ہاں اب بات، اس پر یقین بہت ضروری ہے۔ اگر دوبارہ زندہ نہ کرے تو دنیا تو ایک افسانہ بن جائے، مذاق بن جائے۔ اللہ تعالیٰ شان اب اس کو سمجھا رہے کہ میں قیامت کے دن کیسے دوبارہ زندہ کروں گا۔ میں 2-3 دلیلیں دے دوں، ٹائم نہیں ہے کہ سب دلیلیں بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگ اس مسئلے میں شک میں ہیں کہ کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کی پہلی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ابو جہل نے ڈالی تھی۔ ابو جہل اور اس جیسے جتنے بھی لوگ تھے وہ یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو کھا پی کر مر جائیں گے، پھر ہڈیاں چور چور ہو جائے گی، ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ ماں بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں ذرا دھیان سے سنیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ ترجمہ ہو جائے تو دوبارہ زور سے بولو بے شک، وہی اللہ تمہارے مرے ہوئے بدن میں دوبارہ جان ڈالے گا قیامت کے دن، جو پہلی بار ماں کے پیٹ میں جان ڈال چکا ہے۔
آئیے بخاری شریف کی طرف لے جاؤں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینہ پورا کر لیتا ہے، 4 مہینہ یعنی 3 چلے، تو حدیث بخاری میں جب 5واں مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلی بار اس مرے ہوئے بدن میں پورا مجمع، زور سے بولو، کون ڈالتا ہے جان؟ اللہ. ماشاء اللہ، اللہ ڈالتے ہیں، ماں باپ نہیں ڈالتا، ڈاکٹر نہیں ڈالتا. 5ویں مہینے میں اللہ پہلی بار جان ڈالتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، ذرا دھیان سے سنو، نہیں تو مرنے کے بعد رو گے میرا کچھ نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے پہلی بار بھی ماں کے پیٹ میں تمہارا بدن مرا ہوا پڑا تھا، پہلی بار ہم نے جان ڈالی اور زندہ کیا. ماں کے پیٹ میں حرکت شروع ہوئی، اس کو درد شروع ہوا، یہاں تک کہ 9 مہینے ہو گئے اور تم نے دنیا میں قدم رکھا، آنکھیں کھولی. تو اللہ فرما رہے پہلی بار بھی بدن میں جان نہیں تھی، پہلی بار ہم نے جان ڈالی تھی. ذرا اور زور سے بے شک بولو، جو پہلی بار مرے ہوئے بدن میں جان ڈال چکا ہے تو قیامت کے دن تو اس کو حساب لینا ہے. دوبارہ قیامت کے دن مرے ہوئے بدن میں جان ڈالنے کی اور زیادہ طاقت رکھتا ہے. کتاب قیامت کے دن حساب لینا. ظالموں کو ظلم کی سزا دے گا، اور جنہوں نے ظلم کھایا ان مظلوموں کو زندہ کر کے اللہ انہیں جنت میں اعمال سے، نعمتوں سے نوازنے والا. دنیا بیکار پیدا نہیں کی. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ ہمارا پیدا کرنے کے پیچھے کوئی مقصد نہیں. تم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہو تو اس کے پیچھے مقصد ہے، اور ہم نے تم کو پیدا کیا اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور تم یہ سمجھتے ہو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، تو پہلی بار کس نے زندہ کیا تھا؟ جس نے پہلی بار کیا تھا وہی دوبارہ کرے گا. اور قرآن میں کہا گیا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، بولو بے شک، دوبارہ پیدا کرنا. کیوں بھائی آسان ہے؟ قرآن نے یہ بات کیوں کہی کہ پہلی بار جو پیدا کیا اس سے زیادہ آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا قیامت کے دن؟ کیوں آسان ہے؟ یہ مشکل، وہ آسان. اللہ تعالیٰ فرما رہے جب پہلی بار پیدا کیا نا اس وقت بھی ہم پریشان نہیں ہوئے تھے. ہاں آسان اور غیر آسان تمہاری نظروں میں، اس لیے کہ جب پہلی بار پیدا کیا تو تمہارا بدن بھی اللہ کے پاس نہیں تھا، تمہاری روح بھی اللہ کے پاس نہیں تھی. اللہ نے اپنے حکم سے، اشارے سے پیدا کر دی. بدن بھی تیار ہو گیا ماں کے پیٹ میں 4 مہینے، اور 5واں مہینہ ہوا تو ہم نے 1 سیکنڈ میں روح ڈال دی. جب کچھ نہیں تھے، بدن بھی نہیں تھا، روح بھی نہیں تھی، تو ہم نے تم کو آسانی سے پیدا کر دیا. اب تو روح اور بدن کو پیدا نہیں کرنا ہے. موت کے وقت تمہاری روح نکال لی اور جنت میں لے گئے ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ اس نے کتنی تیاری کر کے روح کو پاورفل بنایا ہے، بیٹری کتنی چارج کی ہے ایمان اور اعمال کے ذریعے. وہ روح ہمارے پاس تیار ہے، اب دوبارہ پیدا نہیں کرنا. اور بدن مٹی سے بنا تھا تو قبرستان میں مٹی کے حوالے کر دیا، تو تمہارا بدن بھی تیار ہے. پہلی بار تو بدن بھی تیار نہیں تھا، بولو زور سے بے شک، اور روح بھی تیار نہیں تھی. اللہ فرما رہے اب تو بدن بھی تیار، روح بھی تیار. اب صرف پیدا نہیں کرنا ہے، اب تو صرف جوائنٹ کرنا ہے. جب پیدا کرنا مشکل نہیں ہوا پہلی بار، بھائی زور سے بولو، جواب دو سب مل کر، کیا دوبارہ جوائنٹ کرنا مشکل ہوگا؟ نہیں ہوگا. 1 سیکنڈ میں جوائنٹ کر، چلو کھڑے ہو جاؤ میدان حشر میں، چلو آٹومیٹک 1 سیکنڈ میں. حدیث میں آتا ہے جیسے کیلے کا جھاڑ کیسے سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، انسان قیامت کے دن قبر کی مٹی سے ایسے کھڑا ہو جائے. یہ پہلی دلیل میں نے آپ کو سمجھا دی. دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لوگ کہاں شک میں ہیں؟ فی ریب مما یمکرون، اسی شک میں ہے کہ دوبارہ کون زندہ کرے گا. دھیان سے سنو اللہ تعالیٰ کیا دلیل دے رہے. پیدا کرنے والا ہی سمجھا سکتا ہے یہ دلیل، کبھی انسان کے خیال میں بھی نہیں آئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم یہ کہو کہ آج منگل کا دن ہے، منگل کا دن
رات کو 10 بجے، تو میں آپ کہو کہ رات کو 10 بجے زندہ کرنا سارے مردوں کو، تو میں ساری دنیا کے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تم جب کہو میں اسی سیکنڈ میں پیدا کر سکتا ہوں۔ تم رات کو 10 بجے کہو تو رات کو 10 بجے، 10:05 کو کہو تو 10:05 کو، 10:06 کو کہو تو 10:06 کو، 11 کو 1 کو کہو تو 11:01 سارے مردے زندہ کر دو۔ ارے یہاں تک کہ جلا دیا، راکھ اڑا دی ان کی، تو ابھی اللہ فرما رہے وہ راکھ کا ذرہ ذرہ کہاں پڑا ہوا ہے مجھے معلوم ہے، میں اشارہ کروں گا سارا بدن ایک جھٹکے میں جمع ہو جائے۔ سنو ذرا کیا دلیل دے رہے اللہ تعالیٰ فرما رہے تم جب کہو میں دوبارہ زندہ کرنے کی مردوں کو طاقت رکھتا ہوں۔ تم یہ سوچتے ہو کہ آج، اور غلط سوچتے ہو کہ آج تک جو گیا وہ آیا نہیں، تو ابھی آنے کی ضرورت کیا ہے اس کی؟ جب ضرورت پڑے گی تو میں زندہ کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں نا آج تک جو مر گیا کون واپس آیا ہے، تو دنیا میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا میں تو قیامت تک کوئی واپس نہیں آئے۔ اب سیدھے زندہ ہو کے میدان حشر میں جانا ہے، اور بولو دوبارہ انشاءاللہ وہاں سے جنت میں جانا ہے، ہمیشہ کی راحت کی دن، وعدہ بالکل پکا، اور زور سے تو بے شک بولو، ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، اللہ اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ یقین کمزور ہے ہمارا، یقین مضبوط کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے دوبارہ پیدا کرنے کا کام میرا ہے، وہ تمہارا نہیں۔ تم تو قبر میں ہل بھی نہیں پاؤ گے، اٹھنا چاہو گے تو اٹھ بھی نہیں پاؤ گے، تمہارا ایسا حال ہوگا قبر میں۔ اور یقین نہ آتا ہو تو تمہارے پچھلے مردوں کا جا کے حال دیکھ لو قبرستانوں میں، بڑے بڑے منسٹروں کا دیکھ لو، ڈاکٹر عبدالکلام جیسے راشٹرپتی کا دیکھ لو، وہ بھی قبر میں جا کے سو گئے۔ آمین کہہ دو سب میں، اللہ ہم سب کو، پوری امت کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ یہ دوسری دلیل سمجھا رہے کہ تم کہو جب میں مردوں کو زندہ کر دوں، مگر کیا قرآن میں دیکھو کیسی عقل کی بات سمجھا ہے کہ تم خود تنہائی میں بیٹھ کر سوچو، تم جب کہو میں اس کو زندہ کر کے کیا کروں، پہلے یہ بتلاؤ ابھی زندہ کر کے کیا کروں؟ کیوں؟ آواز کے قبرستان میں جتنے مسلمان سوئے، یا کوساڑ گاؤں میں، یا سورت میں، یا راندیر میں، یا پوری دنیا میں، چاہے جلا دیا ہو، جانوروں نے کھا لیا ہو، وہ جانور مر گئے ہو، ان کے بدن کا ذرہ ذرہ ہو گیا، تو ابھی اللہ کو معلوم ہے کس جانور نے انسان کا بدن کھایا اور اس کا ذرہ ذرہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ بولو بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے، انہیں سب معلوم۔ ہمارے قبرستان میں پانی کا سیلاب آئے، قبر کھد جائے اور پانی کا بہاؤ ہمارے بدن کو بہا کر بھی لے جائے، تو ابھی اللہ کو معلوم ہے کہ کان کے کتنے ٹکڑے بن کر، مٹی بن کر پانی بہا کر لے گئی سمندروں میں، اور کہاں پڑا ہو وہ انسان کہاں کا تھا وہ بھی معلوم۔ وہ اللہ ہے، رب العالمین ہے، ابھی ہم نے ان کو پہچانا نہیں، جب پہچان لیں گے تو سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب سنو دھیان سے دلیل، کہ میں تم جیسے کہو کہ آج رات کو 11 بجے پیدا کروں، مگر ان کو پیدا کر کے کروں کیا؟ ابھی ان میں وہ مردے ہیں جن میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، انہوں نے آواز کی اس مسجد میں پیسہ دیا ہے، مدرسوں میں پیسے دیے، اسکولوں میں دیے، کالج یونیورسٹیوں میں دیے، واٹر ورکس بنانے میں، پانی کی ٹنکیز ٹینکس بنانے میں انہوں نے پیسے دیے۔ دنیا آج بھی ان کے پانی سے پانی پی رہی، تالاب بنائے انہوں نے، جانور پی رہے، جانور پی رہے۔ اور پھر ان مردوں کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، قربانی، تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، تہجد، اشراق، اوابین، جو وہ نیکیاں کر کے گئے، بیوہ اور یتیموں کا فنڈ کھول کے گئے، ایسی بے شمار نیکیاں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آج ان کو پیدا کر کے کیا کروں؟ یہ بات قرآن میں کہی گئی، میں آپ کو اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ فرما رہے میں ان کو ابھی پیدا کر کے کیا کروں؟ تم کہو رات کو 11 بجے، تو رات کو 11 بجے پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، مگر ان کو کروں کیا آج پیدا کر کے؟ ان کی نیکیاں تو ابھی چالو ہے، آواز کی اس مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، تربیت کے حلقے لگ رہے ہیں، علماء کے بیانات ہو رہے ہیں، خانقاہوں کا نظام چل رہا ہے، اعتکاف ہو رہا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے،
پورا مجمع زور سے بولو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ تو فرمایا ان مردوں کا جو مرحومین ہو گئے ان کا پیسہ لگا ان مسجدوں پر، مدرسوں پر، اسکولوں پر، پانی کی ٹنکیوں پر، تو اللہ فرما رہے قرآن میں ان کی نیکیاں تو چالو ہے، اور بولو بے شک قیامت تک چالو رہے گی۔ بولو بھائی زور سے بولو نا بے شک۔ تو اللہ فرما رہے آج پیدا کر کے ان کو ادھورا ثواب دوں؟ ابھی تو نیکیاں چالو ہے۔ پورا مجمع جواب دو بھائی چالو ہے کہ نہیں چالو ہے؟ چالو ہے۔ لہذا اللہ فرما رہے ان کو آج پیدا کر کے ادھورا ثواب دو، ان کی نیکیاں پوری ہوں گی۔ پورا مجمع زور سے بولو کون سے دن پوری ہوں گی؟ ذرا زور سے بولو قیامت کے دن۔ تو اللہ فرما رہے ان کو پیدا کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی۔ بھائی کچھ تو زور سے بولو کون سے دن؟ قیامت کے دن، جب ساری نیکیاں جمع ہو جائیں گی تو کہیں گے چلو کھڑے ہو جاؤ، آج حساب لے لو، جنت میں چلے جاؤ۔ ایسے ہی گنہگار لوگ، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے گنہگار لوگ جو شراب اور دارو کے اڈے کھول کر گئے، جوار جگار کے اڈے کھول کر گئے، سینما تھیٹر کھول کر گئے، زیناکاریوں کے اڈے کھول کر گئے، اللہ فرما رہے تم کہو اور مر گئے، تم کہو تو آج ان کو بھی زندہ کر دوں، مگر ان کو زندہ کر کے کیا کروں؟ ابھی تو ان کے گناہ چالو ہیں اور ان کے گناہ بھی پورے ہوں گے۔ دوبارہ زور سے بولو پورا مجمع، ان کے گناہ کب پورے ہوں گے؟ لہذا ان کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت پڑے گی قیامت کے دن۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے قیامت کو تو آنے دو، جس دن قیامت آئے گی 1 سیکنڈ میں سارے مردوں کو زندہ کروں گا۔ اب دوبارہ اپنا ایمان کا جوش بتاؤ، بولو زور سے بے شک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا، 1 سیکنڈ میں کرے گا کہ چلو کھڑے ہو جاؤ، لاؤ ہمارا حساب لاؤ۔ آپ گرام پنچایت کو حساب دیتے ہیں، نگر پالیکا کو حساب دیتے ہیں، نگر پالیکا نے آپ کو آواز دیا، آپ سے ہر مہینے جو ہے بھاڑا مانگتے، کرایہ لاؤ، پیسہ لاؤ۔ اب آپ دیتے ہوں گے نہیں دے کے، وہ تو جانے نے نگر پالیکا جانے، اس کا بھی حساب ہوگا، مگر وہ مانگتے ہیں۔ گورنمنٹ آپ سے کھیتی کا ٹیکس مانگتے، کھیت کا ٹیکس لاؤ، کھیت کا ویرا، مکان کا ویرا، لائٹ والے کہتے ہیں لائٹ کا بل لاؤ، گیس والے کہتے ہیں گیس کا بل لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جب ان کو جو چند دنوں کے لیے تمہارے پر حکومت کر رہے ہیں ان کو حساب مانگنے کا حق ہے۔ پورا مجمع زور سے جواب چاہیے، مجھے زور سے جواب چاہیے، ایمان کا جوش بتاؤ۔ اللہ فرما رہے میں نے تو تم کو پیدا کیا ہے، کیا مجھے حساب مانگنے کا حق نہیں؟ فرمایا اس لیے قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے فرما رہے وہ قیامت اب بہت قریب آ گئی۔ گھڑی دے دو، گھڑی پانی دے دو، وہ قیامت بہت قریب آ گئی۔ تیسری دلیل ایک اور سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو میں مثال اپنی دیتا ہوں، کہ دنیا میں ایسے ایسے ظالم ہیں کہ مارنے والا 1 اور مرنے والے 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ یہ چیزیں قرآن میں سمجھائی گئی ہے، مگر ہم لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں۔ کتنی گجراتی میں، ہندی میں، عربک میں، انگلش میں، اسپینش زبان میں، فرانسیسی زبان میں، جو زبان جو لینگویجز آپ جانتے ہیں، اس وقت میں بول رہا ہوں آواز میں، مگر تقریباً 50 سے زیادہ ملکوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے لوگ دین دنیا پر، میں نے دین دنیا براڈ کاسٹ میں رکھا ہے۔ میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ آپ جو زبان اور جو لینگویجز جانتے ہیں، آپ اس کی قرآن کے اچھے معتبر عالم کی تفسیر لاؤ، علماء سے مشورہ کرو، تلاوت جتنی کرتے جاتے اس کا معنی دیکھو، مطلب سمجھو، اس کا نیچے مطلب بھی لکھا ہوا ہے، جہاں نہ آئے لال لائن مارو اور اچھے عالم سے پوچھو کہ بھائی اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ جانتے نہیں تو آپ دنیا کی قوموں کو بتاؤ گے کیا کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ابھی آپ کو انگلینڈ، کینیڈا، امریکن ایمبیسی سے لیٹر آ جائے انگلش میں اور آپ وہ زبان ہی نہیں جانتے، یا پاناما ایمبیسی سے کسی اور زبان میں آ جائے، اسپینش زبان میں، اور اس میں لکھا ہے کہ آپ کا ویزا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ انگلش زبان جاننے والے کے پاس زور سے جواب دو، بھائی ذرا زور سے جواب دو، جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہیں بھائی دیکھو نا کہیں میرا ویزا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا میں نے بھی ایک آپ کو مبارک لیٹر لکھا تھا قرآن پاک کے نام سے،
جس میں ہدایت نامہ تھا، امت کے لیے رہنمائی تھی، اور تم نہیں جانتے تھے تو جاننے والے کے پاس گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں؟ اب تو قیامت سروں پہ آ گئی۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، قرآن کو سمجھو۔ یہ تیسری دلیل، اللہ فرما رہے مارنے والا ایک، شوٹ کرنے والا ایک ہے، اور جو شوٹ ہو گئے وہ 10 ہیں۔ ابھی امریکہ میں کتنی جگہ اسکولوں میں، کالجز میں جوان لڑکوں نے شوٹ کیا، 8-8 10-10 آدمی کو، ایسے بے قصور کو مار ڈالا۔ ہمارے ناگالینڈ میں کیا ہوا آپ اخبار میں پڑھ رہے، سرکشا ڈلوں نے عام پبلک میں سے 18-20 آدمی کو مار ڈالا بے قصور، اور یہ سمجھے کہ کوئی آتنکوادی جا رہے ہیں۔ تو تحقیق نہیں کرنی چاہیے، ایسے ہی مار ڈالو کسی کو۔ دنیا ایسے ہی بنائی، ظلم و ستم جو چاہے کرو، قیامت اسی لیے تو رکھی اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے مارنے والا ایک اور مرنے والے 10۔ اللہ سمجھا رہے کہ اگر وہ ظالم پکڑا بھی گیا، پولیس نے پکڑ بھی لیا، کورٹ میں کیس چلا، لوکل کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ نے پھانسی پہ لٹکا دیا، سپریم کورٹ نے پھانسی پہ لٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے اے سپریم کورٹ والو، اے کیندر سرکار، جس کو تم نے پھانسی پر لٹکایا ہے اس نے تو میرے 10 بندوں کی جان ماری ہے، تم نے اس کے ایک جان ماری ہے میرے ایک بندے کی جان کے مقابلے میں، اس نے جو دوسرے 9 جان ماری تھی اس کا حساب کون دے گا؟ پورا مجمع جواب دو بھائی، اللہ تعالیٰ صحیح کہہ رہے غلط کہہ رہے؟ ہاں کہو 9 جان کا حساب لاؤ۔ یعنی قرآن میں کہا گیا کہ کوئی بڑی سے بڑی بادشاہت، بولو زور سے بے شک بولو، چاروں طرف سے آواز آنی چاہیے، کوئی بڑی سے بڑی بادشاہت دنیا میں پورا انصاف کر ہی نہیں سکتی، اسی لیے اللہ نے انصاف کا دن قیامت کا رکھا، اس لیے وہ قیامت بہت قریب آ گئی۔ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا علیکم بمجالس العلماء، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم عالموں کی مجلسوں کو لازم پکڑو، عالموں کے پاس بیٹھو۔ آج تو یہ نئی ٹیکنالوجی آ گئی، میں سورت میں بول رہا ہوں اور دنیا والے کہاں کہاں سن رہے ہیں۔ عالموں کے پاس بیٹھو۔ فإن اللہ تعالی شأنہ یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما تنبت الشجر من الماء، فرمایا جیسے برسات کے پانی سے مردار زمین کو اور درخت کو زندہ کرتا ہے، بولو ذرا زور سے بے شک، ایسے ہی مردار دلوں کو اللہ عالموں کے پاس زندہ دل کرتا ہے۔ اس لیے عالموں کے پاس بیٹھنے کا حکم۔ جگر مراد آبادی کتنے بڑے شاعر گزرے ہیں، جگر مراد آبادی، بڑے بڑے دفتر چھپے ہیں ان کے، بڑی بڑی بکس چھپی ہے پوئم کی ان کی۔ کالج کے زمانے سے شراب اور وائن کی، دارو پینے کی عادت تھی۔ ایک مجلس میں عبدالحفیظ جونپوری سے مشاعرے میں ملاقات ہو گئی۔ عبدالحفیظ جونپوری مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے، ان کے چہرے پر سنت رسول آ گئی تھی۔ مشاعرہ شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد ضرورت پڑی تو جگر مراد آبادی نے اپنی شیروانی سے بوتل نکالی اور چالو مشاعرے میں شراب پی، چالو مشاعرے۔ عبدالحفیظ نے کہا جگر آپ کو اللہ کا ڈر نہیں لگتا کہ شراب پی جا رہے ہو؟ کہا ڈر تو بہت لگتا ہے مگر کروں کیا، یہ ظالم ایسی ہے کہ چھوٹتی نہیں، ظالم ایسی ہے کہ چھوٹتی نہیں۔ کہا 50 برس ہو گئے پیتے پیتے۔ جگر مراد آبادی جیسا اتنا بڑا شاعر اور فلسفی آدمی پوچھنے لگے عبدالحفیظ اس کا کوئی راستہ ہے چھوڑنے کا؟ کہاں ہے؟ کہا کیا؟ کہا اللہ والوں کی صحبت۔ پوچھا کہ اللہ والوں کے پاس کیا ملے گا؟ عبدالحفیظ دیکھو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے صحبت یافتہ تھے، انہوں نے سوال کیا سامنے سے کہ جگر بہت پڑھے لکھے ہو، ایک بات بتاؤ کپڑا کہاں ملے گا؟ تو کہا کپڑے والے کی دکان پر۔ مٹھائی کہاں ملے گی؟ تو کہا مٹھائی والے کی دکان پر۔ جگر نے کہا مٹھائی والے کی دکان پر، تو کہا اللہ بھی ملے گا اللہ والوں کی دکان پر۔ یہ عبدالحفیظ نے کہا
یہ بات جگر کے دل میں بیٹھ گئی. پوچھنے لگے کوئی اللہ والا ہے؟ کہاں ہے نا. کہا کون ہے؟ کہا حضرت مولانا اشرف علی صاحب ہے. جہاں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ، اور بڑے بڑے اکابر وہاں جاتے ہیں. تو کہا خط لکھو. اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے. خط لکھا. خط کا جواب آیا کہ خانقاہ میں فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں جگہ خالی ہے. ان لوگوں نے جواب دے دیا کہ ہم فلاں تاریخ کو رات جو ٹرین تھانہ بھون لگے گی ہم پہنچ جائیں گے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ذرا دھیان سے سنو، دربان سے کہا گیٹ کیپر سے کہ بہت بڑے شاعر توبہ کی نیت سے آ رہے، رات 12 بجے پہنچیں گے، ان کا کھانا تیار رکھنا. وہ کھانے میں کیا ہوتا تھا؟ بھینس کا گوشت اور بڑی روٹی، تنور کی روٹی. دیکھو اللہ والوں کا حال دیکھو. شرابی آ رہا مگر مسلمان ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمانوں کا اکرام کرے. ہم لوگ کرتے تو ہیں مگر پھر بھی بعض لوگ بہت کنجوس ہوتے ہیں، مہمان کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. انہیں کوئی سامنے مل گیا تو ہوں گے وغیر فون کہہ رہا ابھی پیڑا، انہیں پھر بہت زوردار سٹائل سے کھانا نہیں کھلا. ان کے کھائی نہ آئے ہوا چھو کہ جئی نے کھاسو. مگج ماری نہیں کرنے کی، چھٹی مگج ماری سے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ شرابی آ رہا ہے، دربان سے کہا روٹی تیار رکھنا، گوشت. آ گئے مہمان، آ گئے، کھانا کھلایا، بستر لگا رہے ہیں. بڑے بڑے اکابر سوئے ہوئے خانقاہ میں 12 بجے تہجد میں اٹھنے والے سب. 4-4 ہزار آدمی عام دنوں میں حضرت تھانوی کی خانقاہ میں رہتے تھے. بڑی خانقاہ میں، چھوٹی خانقاہ میں، نئی بڑی نئی پرانی دونوں میں مل کر. لوگ چھوٹے چھوٹے کمروں میں سوتے تھے. نئی جگہ ہوتی تو مسجدوں میں چلے جاتے تھے. ابھی میں جودھپور گیا تھا راجستھان پچھلے سال، تو وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مسجد کے قریب ایک مکان میں آرام فرماتے تھے. جس حاجی صاحب نے بلایا تھا ان کو، جس حاجی صاحب نے، وہ مینارہ بننا باقی تھا صرف. آج بھی وہ مینارہ بنا نہیں. مینارے پر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا تھا، چند 100 روپے، 200-500 روپے اس زمانے میں. 110 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں. حضرت تھانوی جودھپور تشریف لائے تھے راجستھان. تو حاجی صاحب سے کہا کہ حاجی صاحب یہ مینارہ پر جتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں اتنے تو 2 مسجدیں بن جائے گی. تو مان گئے اور 2 مسجدیں بنی. آج بھی وہ مینارہ ایسے ہی پڑا ہے، وہ بن نہیں پایا. نہ آج کے ہمارے سب متولی کی بات کر رہا ہوں، ایک متولی نہیں، سب. آج تو ایک متولی تھوڑا ہے، جو مسجد میں گیا وہ سب متولی، سب مشورات. ارے ان کے میناروں تو اتنا اونچو جو ہے، رمضان میں چاند دیکھا تھا اپنے لائٹ سر کا خبر پڑے کہ آواز میں میناروں بنائی ہو صرف ایک دن کے لیے، رمضان کے لیے. یہ پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں اصلاح کر رہا ہوں. کتنا اخلاص تھا ذرا سوچو ذرا. وہ آج بھی وہ مینارہ بنا نہیں. ابھی میں پچھلے سال رمضان سے پہلے جا کے آیا. پپاڑ شہر ہے، پپاڑ. لوگ جودھپور سے پیدل گئے تھے حضرت تھانوی کا بیان سننے کے لیے. 60 کلومیٹر دور ہے پیدل. نہ آج گاڑیاں ہیں لوگوں کے پاس. ابھی یوں کہو کہ سورت میں بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں. آسمان و زمین کا فرق ہے ان مسلمانوں میں اور یہ مسلمانوں میں. ابھی یوں کہو کہ سلمان خان آ رہا ہے، شاہ رخ خان، او پاگل ہو جائیں گے. کیوں؟ جنت پر یقین کمزور ہے. قبر کا منظر سامنے نہیں، خدا کی طاقت کا منظر سامنے نہیں کہ وہ کتنی بڑی طاقتوں کا مالک. میں ہمیشہ کہتا ہوں تو ہمارے جوانوں کو برا لگتا ہے کہ یہ کرکٹر ہو کہ یہ شاہ رخ خان ہو کہ سلمان خان، ان کو آپ اپنی کمپنی کے لیے کہ 50 نہیں 500 کروڑ دے دو اور پھر دوسری بار ملو نا آپ کہو کہ لو دوسرا دیتا ہوں میرے پاؤں پہ پیشاب کر دو نا، پیشاب بھی نہیں کریں گے. آپ دیکھنے کی تو بات دور، پیشاب بھی نہیں کریں گے. یہ سن لیجیے آپ. اللہ تعالیٰ
ہم کو اس کے دین کی زور سے آمین کو محبت نصیب فرما۔ دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت، آپ کو ایمان ملا یہی سب سے بڑی نعمت۔ اب وہ بستر لگا رہے ہیں خانقاہ میں، بستر نکالا عبدالحفیظ جونپوری حضرت تھانوی کے مرید ساتھ ساتھ ہیں، تو جگر مراد آبادی نے بستر نکالا تو اندر سے شراب کی دارو کی بوتل بھی نکلے اندر سے، کیونکہ 50 برس سے پیتے تھے۔ عبدالحفیظ نے کہا جگر یہ کیا کر رہے ہو یہاں شراب لائے؟ کہا عجیب آدمی ہو۔ کہا میں عجیب نہیں ہوں، آپ عجیب ہو۔ کہا یہ تو میرا پینے کا وقت ہو گیا، تم تو ایسے آدمی ہو ابھی تو حضرت تھانوی کی زیارت بھی نہیں کی نا، تم ابھی سے توبہ کروا رہے ہو۔ ابھی تو میں نے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھی نہیں، یہ تو 50 سال پرانی عادت ہے، میرا پینے کا وقت ہو گیا۔ بہت سمجھایا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے بندے، یہاں بڑے بڑے اللہ والے سے ہو، تم یہاں خانقاہ میں شراب پینے کی بات کر رہے ہو۔ تو کہا ایک شرط لگاؤ، چلو ابھی نہیں پیتا ہوں، ایک شرط پر۔ کہا صبح پیوں گا مگر ابھی نہیں پیتا، چلو رکھ دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے چلو صبح پینا۔ پڑوس کے کھیت میں چھپا کر آئے، پڑوس کے کھیت میں، ابھی بھی خانقاہوں کے پاس کھیت ہے، حضرت تھانوی کے مزار بھی کھیت میں ہی ہے رحمت اللہ علیہ۔ کیا ہوا رات کو خبر ہے آپ کو؟ یہ اللہ والوں کی صحبت پر بات کر رہا ہوں۔ تہجد میں اللہ والوں نے بستر اٹھا لیا، بڑے بڑے اکابر وہاں ہوتے تھے، اور انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا اللہ کے سامنے۔ تو جگر مراد آبادی کی آنکھ کھل گئی رونے کی وجہ سے، آنکھ کھل گئی تو جگر اندھیرے میں اٹھتے بیٹھتے رونے لگے۔ ان کے ساتھ جو رونے کی صحبت ملی تو اتنا روئے اللہ کی پناہ کہ جگر تو کتنا گنہگار بندہ ہے، 50 برس سے شراب پیتا ہے، اور یہ اللہ والے اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے پھر بھی روتے، اور تجھے کبھی رونا نہیں آتا، تو بہت روئے۔ تھوڑی دیر بعد اذان ہوئی فجر کی، تہجد کے بعد۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی آ کر فجر کی نماز پڑھاتے تھے، خود ہی فجر پڑھاتے تھے، اور فجر کے بعد بیان ہوتا تھا۔ اس دن بیان ہوا اس آیت پر، واقعے میں لکھا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، قرآن میں ہے یہ آیت۔ شراب کا کیا حکم ہے، جوار جگار کا کیا حکم ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تقریباً 2 گھنٹہ بیان کیا۔ لکھا ہے رات کو اللہ والوں کی رونے کی آواز سے شراب سے توبہ کر لی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے ہی بیان سے زندگی بھر کے گناہوں کی توبہ کر لی، زندگی بھر کے گناہ۔ اتنا اثر ہوا ایک ہی بیان سے، یہ دیکھو اثر دیکھو آپ۔ اس کے بعد تو وہ وفات پا گئے، وہاں تک حضرت تھانوی کے آتے رہے۔ اس کو جگر مراد آبادی نے اپنی شاعری میں کہا، جب وہ شاعری مجھے آپ کو سنانا ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کیا ملتا ہے، اور موبائل والوں کے پاس بیٹھ کے کیا ملتا ہے، فلمی ہیرو ہیروئنوں کے پاس بیٹھ کر کیا ملتا ہے، کتنا فرق ہے آسمان و زمین۔ جگر مراد آبادی خود کہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دفتر چھپے ان کی شاعری کے، جگر کہتے ہیں چلو دیکھنے تماشا جگر کا، چلو دیکھنے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ اپنے بارے میں کہا کہ میرا حال دیکھنا ہو تو چلو جگر کے پاس، سنا ہے میں نے کہ پہلے کافر تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر دوبارہ وہ ایمان میں داخل ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سنو دھیان سے، کہ جگر مراد آبادی ہمارے تھانہ بھون آ کر ولی کامل بن گئے تھے۔ یہ اللہ والوں کی صحبت۔ دعوت و تبلیغ میں دیکھ لو جتنے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لگے ہیں، یہ سب کسی زمانے میں جاہل تھے، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اللہ نے ان کی دل کی دنیا بھی بدل دی۔ آپ بھی سب مل کر اس راہ میں لگ جاؤ، بولو ذرا زور سے انشاءاللہ، نہیں اور زور سے بولو انشاءاللہ۔ ہاں اب بات ہوئی، اب جانا ہے، سب لگاؤ وقت اللہ کے راہ میں، مزہ چکھو اللہ کے راہ میں جانے کا۔ ہم لوگ راہ اللہ کے راہ میں جاتے ہیں، اس کا مزہ ہے، وہ نہ کھانے میں ہے، نہ پینے میں ہے، نہ بستروں میں۔ اللہ کی راہ میں جانے کا اندر کا جو مزہ ہے مسلمانوں، وہ دنیا کی کسی نعمت کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کی نہیں، اس سے روحانیت ملتی آدمی، اندر کی دنیا بدل جاتی۔ گناہ کے ماحول آدمی چھوڑتا ہے، بے شمار لوگوں کو ایمان کی توفیق ہوتی۔ اس کام میں لگو،
اس کام کے پیچھے اللہ کی تائید ہے، جو آخری زمانے میں اللہ نے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ سے شروع فرمایا۔ یوں تو بہت تنظیمیں برسوں سے چلی آ رہی، صدیوں سے، مگر اس پچھلی صدی میں جس کام کے ساتھ اللہ نے تائید دی ہے، یہ تبلیغی جماعت کا کام، جو عام مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ کیوں بھائی، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام تو تم کر نہیں پاؤ گے۔ ابھی میں آپ کو میری حدیث کی مسند پر بٹھا دوں اور آپ کو حدیث کی بڑی کتابیں دے دوں تو آپ پڑھا پائیں گے؟ آپ کو کیڑے مکوڑے ہی دکھیں گے وہاں۔ بھائی بولو نا، آپ پڑھا پاؤ گے؟ وہ علماء تیار کرنا، وہ فیکٹری ہے، وہ پاور ہاؤس ہے جہاں سے پوری دنیا میں اسلام کا فیض پہنچتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کو بھی اس کا فیض پہنچتا ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکات، مولانا احمد لات صاحب، یہ جامعہ حسینیہ اور اشرفیہ کے فارغ رہے لوگ، یہ مدرسوں نے ان کو دیا ہے تبلیغی جماعت۔ اور جتنے اکابر ہے، کوئی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل، اللہ نے ان سے بہت کام لیا دنیا میں۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور مظاہر العلوم سے فارغ تھے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود سہارنپور اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ خانقاہوں میں جتنے بزرگان دین کام کر رہے ہیں، یہ سب دارالعلوم سے فیض یافتہ، تو وہ کام تو آپ کر نہیں سکو گے۔ اب کیا کام رہا؟ خانقاہ والے کام بھی آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ والوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے، مجاہدوں کا کام۔ ایک کام رہ گیا ہے امت کے لیے، سب مل کر بولو، ساتھ میرے ساتھ بولو، دعوت و تبلیغ کا۔ زور سے بولو، کون سا؟ یہ اس کام میں سب کو لگنا، ماں بہنیں بھی لگے، گھروں میں تعلیم زندہ کرو۔ ہمارے گھروں میں روحانیت نہیں، نورانیت نہیں، اس کی مین بنیاد ہے کھانا اچھا کھا رہے ہیں، اچھا کما رہے ہیں، اچھا سو رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، سارے گناہوں کی آزادیاں کر رہے ہیں، مگر نورانیت اور روحانیت اس لیے نہیں کہ گناہوں سے بچنے والا ماحول نہیں اور اعمال کی طرف بڑھنے والا ماحول نہیں، وہ آتا ہے اللہ والوں کی کتابوں کی تعلیم کرنے سے۔ فضائل اعمال پڑھو آپ جب اس کتاب کو گھر میں پڑھو گے تو آپ کو لگے گا حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مقدہ بیٹھے ہیں، وہ تقریر کر رہے ہیں اور آپ سب گھر والے سن رہے ہیں۔ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے، عربوں نے جن کو مانا تھا، عرب علماء نے، وہ تھے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں مدینہ منورہ جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اس کام میں لگو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جگر مراد آبادی ولی کامل بن گئے اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر۔ پاکستان کے کتنے کرکٹر دین کے داعی بن گئے، یہاں تک کہ اس دعوت کا اثر یہ ہوا کہ وہ ایک عیسائی تھا یوحنا، وہ محمد یوسف بن گیا۔ بھائی بولو نے بنا کہ نہیں بنا؟ انہی دعوت تبلیغ کی برکت سے ہوا، اس کو اسلام پہنچا دیا، مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ امت کو سوچنا چاہیے کہ امت کس کام کی طرف جا رہی، اور اس کام کی بڑی برکتیں ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا کو خبر ہے۔ میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں احمد آباد میں 20-22 سال کی عمر ہوگی تقریباً، میرا انداز ہے، فارغ ہو کر دوسرا تیسرا سال تھا میرا، 1-2 سال آگے پیچھے ہوگا۔ میں احمد آباد تقریر کے لیے گیا، میں بالکل اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، جواب دو بھائی، سن رہے ہیں نہیں سن رہے؟ جمعے کی رات تھی غالباً، یاد تو نہیں رہا، کیونکہ احمد آباد جمعہ کو جاتے تھے، رات کو جاتے تھے، تقریر کرتے تھے، جمعہ کا بیان کر کے پھر نکلتے تھے ٹرین سے۔ وہاں محمدیہ ٹور اینڈ ٹریولز والوں کی ایک دکان تھی، شاعر ٹیلی کام، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، یہ لوگ وہاں مجھے رکاتے تھے، یہ دعوت و تبلیغ میں ہی لگے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا، میں نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ سن رہے، وہ تشریف لائے میرے بستر کے پاس، اور انہوں نے ایسی 2 پلرہ لمبی ٹوپی پہنی تھی، لمبی ٹوپی، جیسے حضرت خان پوری صاحب دامت برکاتہم پہنتے، ایسی لمبی ٹوپی، 2 پلرہ ٹوپی، اور وہ نکالی ایسے نکالی،
اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سر پر پیدا دی اور چلے گئے. میں اس رات تو بہت پریشان رہا، مطلب خوش بہت تھا میں. اور میں جن علاقوں میں کام کرتا تھا وہ ٹوٹل بدعتی حضرات تھے. تو پھر بہت دعائیں مانگی اللہ سے. خوش تو بہت تھا میں کہ خواب اچھا ہی ہے اور اچھا ہی ہونے والا ہے. مدرسے آ کر کتابیں کھنگالی، دعائیں مانگی، تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ تو جب دین کی تقریر کرنے جا رہا ہے تو اس کام کی فضیلت بیان کیا کر. علماء کے بیان میں جب اس کام کی فضیلت ہوگی، بولو زور سے بے شک کہ امت کھڑی ہو جائے. آج دن اس دن سے خواب دیکھا، آج دن ہے. کبھی زندگی میں دعوت و تبلیغ پر بات نہیں چھوڑی میں نے. 10 منٹ روز ضرور بولتا ہوں. سب سن رہے ہیں؟ 10 منٹ ضرور. آج 25 سال سے اوپر ہو گئے، برابر بول رہا ہوں اور انشاءاللہ مرتے دم تک بولوں گا. لوگ ایسا بھی کہتے ہیں، مجھے تو نہیں کہتے، کہ مولانا کو ان کے بڑے بڑے کور آتے ہیں تبلیغ جماعت والوں کی طرف سے. میں نے کہا کہ میں تبلیغ جماعت والوں کو دیتا ہوں. میں کیوں تبلیغ جماعت والوں سے لوں؟ کوئی بھی اچھی بات کرو بس اس کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے برا بولنا، کوئی تحقیق نہ کرنا. مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہوتا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت کے خواب بتلائے تو میں نے 2007 سے قیامت پر بولنا شروع کیا. تو ابھی لوگ اندر اندر باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی قیامت کہاں سے آ گئی. تو آ ہی گئی نا، جب ساری دنیا قبول کر رہی ہے. سائنس والے اعلان کر رہے ہیں کہ 2050 تک میں دنیا صاف ہو جائے گی. ان کا بھی اندازہ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چند برس میں دنیا ختم ہونے والی. اللہ کے بندو، حدیث میں ہے فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. کوئی بھی مسلمان، کوئی عالم دین کیا، کوئی بھی مسلمان اچھا خواب دیکھے آپ اس کی مذاق نہیں کر سکتے. حدیث میں ہے وہ اللہ کے نور میں سے دیکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 46 حصے عطا فرمائے، 45 حصے نبوت کے. ان میں سے ایک حصہ باقی رہ گیا، وہ امت کو نیک خوابوں میں عطا فرمایا. اس نے فرمایا مومن کا نیک خواب نبی کی نبوت کا 46واں حصہ ہے. آج کل بہت سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں، مرد دیکھ رہے ہیں، عورتیں دیکھ رہی ہیں کہ قیامت قریب آ گئی، دنیا ٹوٹ رہی، لوگ بھاگم بھاگ کر رہے ہیں. کوئی مسلمان دیکھ رہا ہے سورج پشچم سے نکلنے کا خواب دیکھ رہے ہیں. ابھی میں ولساڑ گیا تھا، کوئی جوان لڑکی نے خواب دیکھا، تو میں جس گھر میں رکا تھا میرے آنے سے پہلے وہ وہاں بیان کر کے گئی کہ مولانا قیامت پر بولتے آئے تو ذرا میرا خواب سنا دینا. وہ لڑکی نے کیا خواب دیکھا کہ آسمانوں پر گجراتی میں لکھا ہوا ہے 2 لائن میں، لوگوں نے کہی دو کہ قیامت بہت قریب آ گئی. دیکھ لیا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. میں نے خود مسجد نبوی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر دیکھا رات کے سخت اندھیرے میں. آپ کی گنبد خضرا پر ایک پٹی لگی ہوئی تھی، سخت اندھیرا، اور مسجد نبوی پوری چمک رہی. صلی اللہ، پڑھو زور سے صلی اللہ. اور اس پر عربی میں لکھا تھا اور لائٹ ایسے فلیش مار رہی. خواب میں جاءت یوم القیامہ، قیامت کا دن قریب آ گیا. اس کے بعد پوری دنیا کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. یہ میرا پہلا خواب تھا. اس کے بعد میں نے قیامت پر بولنا شروع کر دیا. اللہ کے بندو جاگو، قیامت بہت قریب آ گئی. میں نے ایک بار سورج کو، پورا سورج میں نے دیکھا خواب میں ایسا، بلکہ یہی سورج والا خواب پہلا تھا، وہ والا خواب دوسرا تھا. ایسا دیکھا پورا سورج دھیمے 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 پشچم کی طرف جاتے دیکھا. اللہ گواہ ہے، اسی دن سے بول رہا ہوں کہ اب سورج پشچم سے نکلنے والا ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. کیا آپ کو قیامت نظر نہیں آتی؟ دنیا کتنی ننگی ہو گئی. ذرا تو دیکھو آپ، کوئی گلی کوچہ باقی ہے جہاں گناہ نہ ہوتا ہو. آپ کانوں تک آوازیں آ رہی کہ شریف لوگ بدماش بن گئے. جو حدیث میں آیا شریف لوگ بدماش بن گئے، جن کے اوپر نیکیوں کے سکے لگے ہوئے وہ گناہوں میں مشغول ہے. اتنا خراب ماحول چل رہا ہے. زنا کاریاں تو لوگ چٹکیوں میں کر رہے ہیں. چلو جلدی سے اور زور سے آپ بھی آمین کہو، ماں بہنیں بھی. اللہ زنا کے خیال سے بھی حفاظت فرمائے. جو اس گناہ میں گیا کان کھول کے سن لو. آپ کر تو لوگے، بہت آسان ہے اس زمانے میں. موبائل کے ذریعے سے ایک چٹکی میں کانٹیکٹ ہو جاتا ہے. غلط استعمال کیا، کانٹیکٹ ہو گیا، زنا کاری ہوئی. قرآن میں کہا یہ آدمی کو جہنم میں جانا ہی جانا. قرآن میں علماء سے پوچھ لو.
ہاں ایک کھڑکی کھلی رکھی معاف کرنے کی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں مگر جس نے جوانی میں توبہ کر لی۔ علماء سے پوچھ لو، بڑھاپے میں نہیں، پورا مجمع زور سے بولو کب توبہ کر لی؟ جوانی میں ہی توبہ کر لی، طاقت ہے۔ اور اب اس گناہ، توبہ اس کا نام ہے کہ ایک بار ہو گیا اللہ سے معافی مانگ لی، دوبارہ یہ گناہ نہ ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہاں میں اس کو معاف کر دوں، مگر پوری زندگی زنا کاریاں کرتے رہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو۔ اب ٹانٹیوں میں طاقت کہاں ہے؟ اب توبہ کرنے سے کیا فائدہ؟ بدن میں جان تو ہے نہیں۔ فرما رہے جوانی میں توبہ کرو۔ انہیں قرآن نے کہا جس نے نہیں کی اس کو جہنم کی آگ میں جانا ہی جانا، یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ زناکاریوں کے بارے میں کہا مرد ہوئی اور ان کو بڑی لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں رہنا ہے، اور بے عزتی سے ان کو لمبی مدت تک ان کو رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اور جن جن گھروں میں پردہ نہیں ہوگا، آزادیاں دی جائے گی لڑکیوں کو، بہنوں کو، بھائی جو بھابھیوں کو، وہاں سب جگہ گناہ پھیلے گا۔ پردہ لاؤ گھروں میں، پردے کی ضرورت ہے، شرم و حیا لاؤ۔ ایسی فیشنیں تو غیر مسلموں کے پاس بہت ہے، پھر آپ میں ان میں فرق کیا ہو؟ عورت پر جیسے نماز فرض ہے، پردہ بھی فرض ہے بالغ ہونے کے بعد۔ پڑھائی سے آپ کوئی منع نہیں کرتا، آپ ایجوکیشن دو، 10ویں میں لے جاؤ، 11ویں 12ویں میں لے جاؤ، مگر ایسی اسکولیں ڈھونڈو جہاں صرف لڑکیوں کی اسکول ہے۔ ابھی میں چکھلی جا کے آیا کمکوتر، اور اونلی پڑھانے والی بھی عورتیں اور پڑھنے والی بھی لڑکیاں، اونلی ٹوٹل لیڈیز، مگر ساری دنیا کے پیسے ملتے ہیں، مگر ڈھونڈنے وہیں بھیجیں گے جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ، تلاش ہی نہیں کرتے، محنت ہی نہیں کرتے۔ ایجوکیشن کے پیچھے پیسہ خرچ کرنا مسلمانوں کو بے حساب پیسہ خرچ کرتے۔ جو بات سچی ہے وہ ہے، وہ کہنی تو پڑے گی، کڑوی لگے گی آپ کو۔ آپ انگلش میڈیم میں، ہندی میڈیم میں آپ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ ابھی جو آپ کو یوں کہا جائے مدرسے میں فیس لاؤ، 50 روپے مانگتے، 50، یہ گاؤں دیہاتوں میں صرف 50 روپے، بعض جگہ 25 روپے، وہ بھی لوگوں کے پیٹ میں دکھتا ہے۔ اور 5-5 ہزار روپے ٹیوشن کے دیتے ہیں، ہائی فائی ٹیوشن، فیسیں الگ۔ امت میں آج بھی قربانی کا جذبہ ہے، مسجد بناؤ، آپ مدرسہ بناؤ، ہے قربانی کرتے، مگر آپ بچوں کی تعلیم کے بارے میں جو دینی تعلیم ہے جس سے انسان بنتا ہے، یہ یاسین بھائی کا بھائی کا بھی میں نے ذکر کیا، یہ کیسا تھا آپ کے سامنے تو ہے۔ اس کو اسکول کالج کی تعلیم نے سیدھا کیا؟ ذرا سب مل کر جواب دو، یا اللہ کے دین نے سیدھا کیا؟ بولو بھائی، زور سے بولو نا، پورا مجمع زور سے بولو، کس نے سیدھا کیا؟ اللہ کے دین نے کیا۔ یہ جتنے پاکستانی کرکٹر دین کی لائن میں، آپ ان کو ریکارڈ پوچھو۔ ثقلین مشتاق سے میری ملاقات ہوئی ہے انگلینڈ میں، اس نے مجھے کہا ہماری سب کی تعلیم امریکہ میں ہوئی، انگلش تعلیم۔ ہماری اسکولوں کا یہاں سے 10ویں کلاس پاس کر کے جاؤ نا تو آپ کو 5ویں میں بٹھائیں گے، کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ میں 5ویں میں بٹھائیں گے، اتنا ہمارا سٹر نیچے ہے ایجوکیشن کا۔ انہوں نے وہاں پڑھا ہے، مگر سیدھے ہوئے اور راہ راست ملی، ان کو سیدھا راستہ ملا۔ بولو ذرا زور سے بولو، بے شک اللہ کے دین سے ملا۔ پھر دوبارہ کہتا ہوں، ایجوکیشن کے ہم مخالف نہیں۔ یہ جتنے علماء آتے ہیں نا چندہ کرنے کے لیے، ان کو پوچھ لینا کہ ہمارے کتنے مدرسے چلتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں نہیں، اور ان میں ہم نے اسکولیں داخل کروائی۔ احمد پٹیل، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین کہو، وہ اس راہ میں بڑی مدد کرتے تھے، سب کو کرتے تھے۔ انہوں نے مدرسوں میں بھی بہت پیسہ دیا، کالجز کھلوائے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں کھلوائے۔ ابھی میں دلی ایک بیان میں گیا تھا، 1.5 مہینہ ہوا، وہاں اسلامک سینٹر بنایا انہوں نے۔ اوہ، دماغ کھول کھپ جائے، حیران رہ جائے کہ کیسی بلڈنگ بنائی کانگریس کے زمانے میں۔ اس میں مسجد ہے، اور اس میں تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، اور اس میں ہوٹل ہے، اس میں رہنے کا انتظام ہے، زبردست بلڈنگ بنائی، یونیورسٹیاں قائم کروائی۔ یہ مولانا وستانوی صاحب کی جو کالجز ہے وہ سب احمد پٹیل مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کروائی تھی، اس کا رجسٹریشن۔ اللہ آمین کہو، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔
اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے، بات سمجھو، ہم آپ کو نصیحت کی بات کر، ایجوکیشن کا کوئی مخالف نہیں، ایجوکیشن میں نے بھی لیا ہے، میں کیوں مخالفت کروں؟ بات سمجھو ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ دنیا کے ساتھ دین کا رکھو۔ آپ بچوں کو اسکول بھیج رہے ہیں، مدرسوں سے اٹھا رہے ہیں، یہ بچے کیا پھر آپ کو آگے چل کر کیا جواب دیں؟ ابھی میں دمن گیا تھا، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، آپ کو نام لوں آپ میں سے شاید بعض لوگ سمجھ جائیں گے، ان کے نام اخباروں میں آتے ہیں۔ وہ سکر بکھیا تھے اور خدا جانے 2-3 تھے نا، ان کے زمانے کے وہ مشہور آدمی، اب اللہ نے ان کو سیدھے راہ دے دیا، بہت بڑے بلڈر ہیں، بے شمار پیسہ۔ انہوں نے دونوں بچوں کو دین کی تعلیم ہی نہیں دی، ان کی غلطی تھی۔ کیا نقصان ہوا معلوم ہے؟ ابھی وہ بیمار ہو گئے ہیں، بستر پر ہیں، تو جی ایک لڑکا تو انگلینڈ میں، اب اولاد دوسری کوئی ہے نہیں، 2 ہی بیٹے ہیں، تو کہا کہ بیٹا اب تو ہم مر جائیں گے، یہ دونوں تم آپس میں حساب لے لو، ہمارے سامنے آدھا آدھا کر لو۔ وہ ایک انگلینڈ میں ہے، تو کہا نہیں یہ سب زیادہ مجھے دے دو، وہ انگلینڈ میں کما رہا ہے، وہ نوکری کر، وہ تو نوکری کر رہا ہے، یہاں سے پیسہ لے کر ٹکٹ لے کر گیا تھا، آپ مفتی سے پوچھ لے تو وہ دیندار آدمی، اب تو بوڑھے ہو گئے، کہا تیرا جتنا حصہ اتنا اس کا آدھا لگے گا۔ ایک دن وکیل کو لے آیا، انہوں نے کہا مجھے، کہا کہ گلا دبا دیا میرا باپ کا، میں آپ کو جھوٹ بولوں تو اللہ پکڑے، گلا دبا دیا، اور کہا لکھنا ہے کہ نہیں، سائن کرو جلدی سے۔ تو وکیل غیر مسلم تھا، اس نے بچایا کہ بھلے آدمی باپ کے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ تم نے جو دین نہیں سکھایا نا کہ ماں باپ کیا ہے، ماں باپ کی عزت کیا ہے، بڑوں کا احترام کیا ہے، یہ اولادیں آپ کو مارے گی، یاد رکھنا۔ آپ جو میری باتوں کا بھی برا لگے گا، اس لیے میں نے آپ کو معلوم ہے، میں نے جب دین دنیا پیپر نکالا تو میں دوسرا نام بھی رکھ سکتا تھا، مگر میں نے ذرا زور سے بولو بھائی کیا نام رکھا؟ دین دنیا، کہ دنیا کے ساتھ دین ہونا ضروری ہے، یہ تو ہر میدان میں آپ مار کھاؤ۔ یہ بات اللہ جانے کیسے آ گئی، اسکول اور مدرسے پر آ گئی، اللہ نے منظور ہوگی تو آ گئی، باقی دماغ میں سوچا بھی نہیں تھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے ساتھ، دنیاوی تعلیم خوب لو، آپ دنیا بھر کی یونیورسٹی میں جاؤ، ہم بہت خوش ہیں، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پروفیسر بنو، لیکچرر بنو، ممبر آف پارلیمنٹ بنو۔ احمد بھائی کی جگہ خالی ہے، کوئی اچھا نوجوان کھڑا ہو جائے، وہاں پہنچ جائے۔ اس راہ پر آؤ تو محنت کرنی پڑے گی آپ کو، مگر دین چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اب قیامت بہت قریب آ گئی، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی مسلمانوں، اللہ سے پوچھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آخری 5 منٹ، جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جوا، جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ رشوت، ظلم اور زنا کاری عام ہو جائے گی، حدیث میں آیا قیامت کی نشان، فبعدها سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے میں 2007 سے بول رہا ہوں، آج 2021 چل رہا ہے، 14 برس ہو گئے قیامت کی نشانیوں پر بولتے بولتے۔ دھرتی کم تو دیکھو، ابھی آپ نے دیکھا تھا، میں نے موبائل کھولا تھا، 180 دھرتی کم آج ہو چکے ہیں عشاء کے وقت تک، ابھی عشاء کے بعد پوری دھرتی ایسے ہل رہی ہے۔ کیوں ہل رہی؟ آج تک کیوں نہیں ہلی تھی؟ کل میانمار میں ہوا، برما میں ہوا 6.7 کا، کتنا نقصان ہوا ہے۔ 7-8 دن پہلے اخبار میں بھی آیا تھا، پر اخبار پڑھے کون دھیان سے؟ ایران میں زلزلہ آیا، دھرتی کم، پورا دبئی ہلا دیا۔ دبئی کے فوٹو آیا، بھاگم بھاگ کر رہے ہیں لوگ۔ یہ آپ کے عمرگام اور ولسار میں ہوا پرسوں ترسوں، ابھی کاٹھیاوار میں ہوا کل، پوری دھرتی کانپ رہی۔ ابھی میں نے مغرب بعد روٹی کھاتے وقت کہا علماء کرام سے کہ گزشتہ سال ربیع الاول میں 1 برس اور کچھ دن ہوئے، پورے گجرات کو اللہ نے ہلایا تھا 3:45 بجے۔ بھائی بولو نے سورت راندیر ہلا تھا کہ نہیں ہلا تھا؟ کتنا ڈینجر جھٹکا تھا، 4 پوائنٹ سے اوپر کا۔ یہ روز کی خبریں، روز، آج تک کیوں نہیں ہوا؟ دنیا ننگی ہو گئی، لوگ خدا کو بھول گئے۔ آج کل ایک فیشن بنی ہوئی، کوئی گھر میں جوان لڑکی لڑکا نماز پڑھے نا تو لوگ تانا دیتے ہیں، ایم کہ گئڑو تھے گیو چھے، گئڑی تھے گئی چھے نماز پڑھے چھے۔ تو کیا بڈھا ہونے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم ہے؟ قیامت کے دن سوال تو جوانی کا ہوگا، بڑھاپے کا نہیں ہوگا۔ بولو بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ حدیث میں ہے بیما افنیت الشباب، قیامت کے دن جو 5 سوال ہوں گے اس میں مین سوال جوانی کا ہوگا، جوانی کہاں خرچ کی، لاؤ حساب لاؤ۔ آگے چلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی، زمین گناہوں سے بھر جائے گی،
تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا. ایک برس ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا, مہینہ ہفتے کے برابر, ہفتہ دن میں دن, گھنٹے میں گھنٹہ, منٹ میں منٹ, سیکنڈ میں بدل جائے. بھائی جلدی بولو, میں جلدی ختم کرنا چاہ رہا ہوں. ایمانداری سے جواب دو, سب مل کر, یا ہاں یا نہ بولو. بھائی ٹائم میں برکت ہے, اٹھا لی اللہ نے, کھلم کھلا نشانی. آگے چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء, بخاری مسلم کی حدیث ہے, یہ تازہ نشانی. علم قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا عالموں کے اٹھانے سے. 2000 علماء چلے گئے آپ کے سامنے, بڑے اچھے عالم دین حضرت مولانا عباس صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے آپ کے سامنے. یہ ان کے جانے کے دن نہیں تھے. 30-35 برس کے علماء چلے گئے. دارالعلوم دیوبند سہارنپور کے بڑے بڑے محدثین چلے گئے 10. ندوۃ العلماء لکھنؤ کے, مراد آباد کے 2000 کے قریب علماء شاید چلے گئے. تقریباً یہ کورونا وائرس شہید ہو گئے. یہ تازہ نشانی. آگے چلو اور تازہ نشانی, جواب دینا زور سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت بالکل قریب ہو جائے گی تو ہر سال بغیر موسم کے بارش شروع ہو جائے گی. اب بتلاؤ زور سے, ابھی بارش ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بھائی جواب دو, ذرا زور سے بولو. ہوئی نا؟ بولو جواب دو زور سے. کیا یہ ٹائم تھا ابھی؟ 15 دن پہلے تو اتنی زور سے بارش آئی جیسے بارش کا موسم ہے, پورا دن بارش. میں پچھلے سال راجستھان میں تھا, گنگاپور سٹی میں, وہاں جمعہ میں بیان کیا. شام کو ایک دیہات میں عصر کے بعد بیان تھا. 50 کے قریب ڈگری ہوگی میرے اندازے سے, اور جو دھودمار بارش ہوئی ہے اللہ کی بات, سخت گرمی میں بارش. پرسوں یا ترسوں 4 دن ہوئے. گجرات متر میں لکھا تھا کہ اتنے برس سے یہ ہوامان میں بگاڑ آیا ہے اور بغیر موسم کے بارشیں ہو رہی. لکھا بھی تھا کہ اتنی بار آیا, ہر سال میں 200 یا 300 بار لکھا گجرات متر میں, مگر کون پڑھتا ہے؟ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائی, اس میں 4 نشانیاں ہو گئی. دھواں نکل گیا. آپ کو میں یہاں پہلے آیا تھا, اس وقت میں نے بتا دیا تھا. یہاں مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اس وقت, جب فرمایا دھواں نکل گیا, پہلی نشانی 2010 میں آئس لینڈ میں نکلا. 10 دن تک دھواں نکلا, 1 سیکنڈ اس نے سٹاپ نہیں دیا. پورا یورپ, امریکہ اور فرانس اس کی پکڑ میں تھا. 14 اپریل سے 24 اپریل تک دھواں نکلا اور ہم مسلمان غفلت میں سوئے. اب کون سا دھواں نکل گیا؟ یہ 2010 میں نکلا. میں تو 2007 سے کہہ رہا ہوں کہ بڑی نشانی کبھی بھی کھڑی ہو سکتی ہے, اور دھواں نکلا. اور 3 بڑے دھرتی کمپ, پورب کا دھرتی کمپ 2011 میں جاپان میں ہوا. آپ کا راندیر سورج سب ہل گیا. 2012 میں پشچم کا دھرتی کمپ, 2013 میں عراق, ایران, سعودی عرب کا دھرتی کمپ. اور یہ سب میں لوگوں کی لاشیں زمین پھٹ کر اندر اتر گئی, ہزاروں کی تعداد. خسف ہوا. خسف کہتے ہیں زمین پھٹے اور انسانوں کی لاشیں چلی جائیں. اور ابھی جو علماء کا کہنا ہے جو نشانی ظاہر ہوگی اس کا خطرہ ہے. 20 کتابیں مارکیٹ میں آئی, کتابیں عربی اور اردو میں, دجال کے نکلنے کی 20 کتابیں. اور سب کا خلاصہ ایسا ہے کہ قریب قریب تیار ہے کہ دجال نکلے, اور یہ نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں گے اور امام مہدی کا بھی ظہور ہو جائے گا. اس کے بعد سورج پچھم سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ابھی اگر آپ نے 15-20 دن ہوئے میرے خیال سے, سندیش پیپر میں تھا, سندیش پیپر میں, کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ساودھان سوریا پشچمنی دشا تھی نکڑوانی تیاری میں. 15-20 دن ہوئے. 2 برس پہلے بھی آیا تھا گجرات میں طرف, مگر کون پڑھ رہا ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پشچم کی دشا اور سورج کے بیچ میں ایک بال کے برابر جگہ باقی ہے. کتنے برس میں پورا کرتا ہے وہ سورج والا جانا. یہ لوگ خالی خالی نہیں کہہ رہے. یہ باتیں سائنس والوں کی ہم کو ماننی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ سن لیجئے آپ. جب سائنس والے اخباروں میں دیتے ہیں کہ سورج گرہن ہونے والا ہے, بھائی بولو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں سورج گرہن کی؟ بولو بھائی, نماز پڑھتے ہیں. یہ لوگ کہتے تو مانتے ہیں. چاند گرہن کہتے تو ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا. اور یہ لوگ ٹائم بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پر ہوگا تو اسی ٹائم پر کرتے ہیں. وہ لوگ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی, سورج پشچم سے نکلنے کی تیاری میں. یہ لوگ مشینریوں پر دیکھ رہے ہیں. ابھی میرے موبائل میں ہے, میرے موبائل میں اگر آپ کو لینا ہو تو ٹائمز آف انڈیا مارچ کی رپورٹ ہے, اوپر ہیڈنگ لگایا ہے دی سائنٹسٹ سیز, دی ناسا سائنٹسٹ سیز دس از دا لاسٹ چانس. ناسا کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا کے انسانوں کو خدا کی طرف سے آخری موقع ہے, آخری موقع, اس کے بعد موقع نہیں ملے گا.
آپ یہاں دنیا سے گئے اور پھر کہو اللہ واپس بھیج دے، نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کروں گا، زنا نہیں کروں گا، غیبت نہیں کروں گا، تہمت نہیں لگاؤں گا، چوری نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، کوئی نہیں، ٹائم ہی نہیں دیں گے آپ۔ ایک بار موقع ملا ہے، وہ بڑا قیمتی موقع ہے، چلو بات اب ختم ہو گئی، ٹائم بھی ہو گیا، اب میں کچھ بولوں گا نہیں۔ اب وعدہ کر کے جاؤ، وعدہ کر کے جاؤ کہ جب قیامت قریب آ گئی، زور سے بولنا ہے، دھیمے سے نہیں، اب دعا کرا لیں گے، زور سے انشاءاللہ بولنا ہے کہ قیامت قریب آ گئی تو انشاءاللہ بولو زور سے، جنت بھی قریب آ گئی۔ اب اس جنت میں جانے کے لیے کہو وعدہ کہ قیامت آئے گی، جب آئے گی تاریخ اللہ کو خبر ہے، سال کون سا، برس کون سا، مہینہ کون سا، گھڑی کون سی، وہ تو نبیوں کو بھی نہیں بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو صرف نشانیاں بتلا رہے ہیں کہ جاگو، اب جاگو، غفلت کا وقت نہیں، ٹائم بہت قریب آ گیا ہے، آئے گی قیامت جب آئے گی، مگر جواب دو سب مل کر، ہر طرف سے آواز آنی چاہیے، میری اور آپ کی موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ لہذا ہر وقت تیاری کرنی چاہیے۔ اب جواب دے دو انشاءاللہ کہہ کر، اب دعا کا بہت زور سے جواب دو کہ آسمان کی آواز اوپر تک چلا جائے، انشاءاللہ کہو کہ اپنی موت سے پہلے پہلے آخرت کی اور جنت کی زوردار تیاری کریں گے۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سب ایک اعلان۔ تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا، تمام بیماروں کی صحت یابی کے، خصوصاً حضرت مولانا عباس صاحب، اچھا حضرت مولانا عباس صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اور یہ عباس بھائی رتن کے پوتے حمزہ، چھوٹی عمر میں کی، کیا لکھا ہے، میں چشمہ، معصوم بچہ ہے، ہاں اس کے لیور کا آپریشن ہونے جا رہا ہے، تو آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپریشن ہی کی باری نہ لاوے، اور اللہ اس کو ایسے ہی شفا عطا فرمائے، اور آئے تو اللہ آپریشن کو کامیاب فرمائے۔ عباس بھائی رتن کے پوتے حمزہ جو چھوٹی عمر کے معصوم ہیں، وہ بیمار ہیں، لیور کی تکلیف ہے، اور منا بھائی شربت والے کی اماں بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ حضرت مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی مولانا یوسف صاحب کی والدہ، ان کی بیوی، میری والدہ بھی رمضان المبارک میں چلی گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی، 23 رمضان المبارک، 43 سال تک جوان بچیوں کو مدرسہ پڑھایا، 43 سال تک، وہ بھی اللہ کو رمضان المبارک میں، ان کے لیے بھی دعا کرے۔ یہ جو کچھ آپ دو باتیں سن رہے ہیں، اللہ کے فضل کے بعد ہماری ماں کا بہت بڑا حصہ تھا، اللہ ان کو جنت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میری والدہ بھی 40 سال تک یتیم بچوں کو پڑھایا یتیم خانے میں، ماشاءاللہ، اور اس سال رمضان کی 6 تاریخ کو انتقال۔ یہ مولانا ولی اللہ صاحب کی والدہ نے 40 سال تک یتیم بچوں کو پڑھایا، وہ بھی اس سال رمضان المبارک میں اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کے لیے بھی دعا کرنا۔ آپ تمام درود شریف پڑھ لیں۔ اور یہ ایک اعلان ہے، یہ شیرپورہ روڈ بھروچ، میں نے ان کو بلایا ہے، آمینہ پارک میں مسجد کا کام چالو ہے، ہمارے بھروچ ضلع کے لوگ وہاں رہتے ہیں، اور تقریباً 25 لاکھ کا خرچہ باقی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، کوئی بھی نہ جائے، اللہ نے جن کو مال دیا ہو یہاں ڈالتے ہوئے جائیں، پھر وہ ایک رسید بنا کر چلے جائیں گے۔ اور یہ میں ان کو ہر جگہ، اکثر جگہ بلاتا ہوں، اور وہاں بیان کرنے کے لیے بھی جاتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نیکی کا کام ہے، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے اس گھر کے لیے، آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہو، ہم زبردستی نہیں کرتے، اللہ نے دیا ہے تو دل کھول کر دیجئے، نہیں دیا ہے تو تھوڑا تھوڑا بھی ڈالتے جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نیک کام کی وجہ سے اللہ آپ کو خوب اجر عطا فرمائے گا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے۔ اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ سے، غیبت سے، تکبر سے، ریاکاری سے،
ظلم سے، حرام کمائی سے، شک والی روزی سے، اے اللہ زینہ کاریوں سے، زینہ کے خیال سے بھی ہماری حفاظت فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے یاسین بھائی، ان کے دوسرے بھائی لوگ، مولانا یوسف صاحب اور ان کے رفقائے کار، اے اللہ جتنے بھی ہیں جو اس مسجد مدرسے کا کام اور اے اللہ یہ عبادت گاہوں کا کام لے کر چل رہے ہیں، اللہ ان سب کی دنیا آخرت دونوں چمکا دے۔ جو بچہ بیمار ہے، جو چھوٹا سا بچہ جس کا اعلان ہوا، اے اللہ اس کو مکمل شفا جلد سے جلد عطا فرما، اے اللہ آپریشن کی باری نہ آئے، اللہ اس طرح آپ ان کو شفا عطا فرما، پوری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ حضرت مولانا عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھائی مولانا یوسف صاحب کی والدہ، ان کی بیوی، اور اللہ اسی طرح ہماری والدہ مولانا ولی اللہ صاحب کی والدہ، اور یہ جتنے لوگ بیٹھے ان تمام کے رشتہ دار جو کورونا میں یا کسی بیماری میں شہید ہو گئے، اے اللہ پوری امت جو قبروں میں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے، اے اللہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین اور صالحات کے ساتھ فرما۔ اے اللہ اب قیامت بہت قریب آ گئی، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بے شمار زلزلے اور دھرتی کم ہو رہے، ٹائم میں سے آپ نے برکت اٹھا لی، بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے جا رہے، بغیر موسم کی بارشیں ہو رہی ہیں، اے اللہ یہ امت سو رہی ہے، انہیں جلد سے جلد رات کو سو کر فجر کی نماز سے اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اپنے معاملات کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، کسی کا 5 پیسہ ہمارے ذمے نہ رہے، اے اللہ ایسی توفیق میں رحمت فرما، اے اللہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، جھوٹ سے، غیبت سے، تکبر سے، تہمت سے، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپ جن جن گناہوں سے ناراض ہوتے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے، سب سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما، ہر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے حکموں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مرحومین کے ساتھ ہم سب کو جنت میں ان کا پڑوس عطا فرما، ہمارے ماں باپ کے ساتھ جنت الفردوس میں ان کا پڑوس عطا فرما، اے اللہ ان کی بڑی خدمات تھی، ماں باپ کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اے اللہ وہ یاد آتے رہیں گے، اے اللہ ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما، اے اللہ اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، اے اللہ ان ماں باپ نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ ہم لوگوں کو پالا ہے، دین اور دنیا کی تعلیم دی ہے، اے اللہ ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے، ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آج کا یہ مجمع یاسین بھائی نے بلایا ہے، مولانا یوسف صاحب اور ان کے دوست احباب جتنے بھی ہیں، اے اللہ اور جتنے نوجوانوں نے ساتھ دیا ہے، ان کے بھائی لوگ، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، دنیا آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرما، جتنی باتیں سنی اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام مسلمانوں کو داڑھی کی سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اب قیامت بہت قریب ہے، داڑھی جلدی رکھنے کی توفیق عطا فرما، ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آخرت کا خوف، آپ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر اور اس کا خیال ہمیشہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اے اللہ یاسین بھائی اور یاسین بھائی کے جتنے بھی مرحومین ہیں، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی روحوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ اور اونچا مقام عطا فرما، اللہ انہیں ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین اور صالحات کے ساتھ فرما، اللہ ان کی روزی روٹی میں خوب برکت عطا فرما، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے اشرف بھائی دودھ والا جو سورت سے آئے، انہوں نے بھی اس پروگرام کے لیے بڑی محنت کی ہے، اللہ ان کے ماں باپ کی جو دنیا سے چلے گئے ان کی مکمل مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، وہ ماں باپ بھی بڑے نیک تھے، آج ان کی اولادیں بھی نیک ہے، اللہ ان کی روزی روٹیوں میں برکت عطا فرما، ان کے ماں باپ کی قبروں میں نور کی بارش نازل فرما، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، ہماری پوری امت مسلمہ کے ساتھ راضی ہو جا، ہمارے تمام مرحومین سے راضی ہو جا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل یار حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.